رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی، غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں، گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا، ہر مکان کا. وہ آج بھی ہم کو دیکھتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی.
وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف ہوا یہ شہرا کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ قادری صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج علاقہ بھر کے تابناک جذبوں کے حامل جوانوں نے اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے اس خوبصورت انتظام کو، علماء کرام کی سرپرستی کو، آپ حضرات کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، مگر اب تک جذبات اور احساسات کا جو سیلاب یہاں نظر آ رہا ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الکریم نقشبندی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا گراں قدر خطاب سماعت کیا۔ ان سے پہلے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب زید مجدہ کا خطاب بھی سماعت کیا۔ میں کچھ وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ لمحات ہماری زندگی کے نہایت قیمتی لمحات ہیں جن میں بڑے خوشگوار موسم میں اور نہایت ہی اچھے ماحول میں عشق و مستی کی آئینہ بندیوں میں اور اس خنک ہوا میں کہ جس میں لوگوں کو نیند بڑی میٹھی آتی ہے اور ہمیں جاگنے کا مزہ بڑا آ رہا ہے۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ اس وقت جس قدر بارگاہ نبوت سے چمک، تجلی، خوشبو اور مہک محسوس ہو رہی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ماحول میں دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ جن لوگوں کو آج تک ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا تعارف نہیں ہو سکا، اے اللہ ان بھولے ہوں کو بھی اس بارگاہ کا تعارف عطا فرما دے۔ ایسی لذت نبی علیہ السلام کے ذکر میں ہے، سننے میں، سنانے میں، اور ایسی چاہت اور دلکشی
آپ کے عشق میں ہے، لفظوں سے باہر ہے، بیان کا سر ہے، زبان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ پروگرام ہمارا کوئی رسمی رواجی پروگرام نہیں، اللہ ہمارے کاروان سخن کو شہر شفاعت نگر مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، اور آج جو سننے بیٹھے ہیں اے اللہ ان میں سے ہر ایک کی سوچ کو تجلی عطا فرما دے، ہر ایک کے ذوق کو چاشنی عطا فرما دے۔ جہاں جہاں تک یہ کیسٹ سنا جائے یا اللہ ہر شک والے کے شک کو یقین میں تبدیل فرما دے۔ جتنے لوگ محبت اور یقین سے آئے ہیں یا اللہ ان کے یقین میں عروج دے، اور جو کسی طرح بھی حالت شک میں آ گیا یا اللہ جانے سے پہلے پہلے اس کے شک کو یقین میں تبدیل فرما دے۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے مختار کل بنایا ہے۔ آپ کے اوصاف اور کمالات قرآن مجید برہان رشید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اگر کوئی شخص عداوت اور حسد کی پٹی اتار کر ان کا ترجمہ پڑھ لے، وہ یقیناً ماننے پہ مجبور ہوگا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی اس لیے تھے کہ مشکل کشائی بھی کریں اور حاجت روائی بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ جس وقت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ پیغام سامنے آتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل اس واسطے کیا کہ آپ ایک کام کریں۔ کون سا؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں الناس، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ ایک آدھے انسان کو نہیں، لاکھوں کروڑوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے آئیں۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے، 13واں پارہ ہے، کسی کو اس میں شک نہیں۔ ظلمات کا معنی بھی سب کو آتا ہے، نور کا معنی بھی سب کو آتا ہے۔ ظلمات اندھیرے ہیں، نور روشنی ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر ہے، نور سے مراد اسلام ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے اور آپ پر قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ اندھیروں کے باسی لوگ، اندھیروں کے قیدی لوگ، کفر کے پابند لوگوں کو تجلی دکھائیں اور ان کو نور اور اسلام کے مرتبے تک پہنچا دیں۔ محتشم سامعین حضرات، کتنا واضح بیان ہے، کفر سے بڑی کوئی مشکل نہیں۔ ایک ہے کسی کا ہاتھ زخمی ہو، اس کے ہاتھ کو صحیح کرنا، اس کو لوگ مشکل کشائی سمجھتے ہیں کہ ہاتھ خراب تھا، ہاتھ صحیح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وہ کفر جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنمی بنتا ہو، اس کفر سے نکال کر اس کو جنت بری کا وارث بنا دینا، اس سے بڑی اور مشکل کشائی کیا ہوگی؟ جس کے سر کو درد تھا، اس کے درد کو صحیح کرنا تو مشکل کشائی قرار پائے۔ یہ سر کا درد معمولی درد تھا،
مگر جہنم کی آگ جو جلائے گی تو وہ درد بہت بڑا درد ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نبی علیہ السلام کا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ پر قرآن کا نزول کیا ہے، آپ کو یہ شان دی ہے کہ آپ مشکل کشائی کریں، حاجت روائی کریں۔ سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ کفر ہے، اور سب سے بڑی مشکل کشائی اس کفر کے زنگ کو اتار کے وہاں پر ایمان کا نور بھرنا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کی مشکل کشائی بھی کرے، حاجت روائی بھی کرے۔ اب دیکھیے خالق کائنات کا یہ فرمان ہے لِتُخْرِجَ، تاکہ آپ نکالیں۔ اگر آپ کو نکالنے کی طاقت ہی نہیں تو رب آپ کو حکم کیوں فرما رہا ہے؟ اگر آپ کسی جہنمی کو جنتی بنا نہیں سکتے تو خالق کائنات جل جلالہ آپ کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ وہ رب علیم ہے، وہ رب حکیم ہے، وہ قدیر ذات ہے، وہ بغیر کسی کی صلاحیت کے کسی کو حکم دینے والی ذات ہی نہیں ہے۔ جب وہ خود حکم دے رہا ہے کہ آپ نکالیں لوگوں کو، پتا چلا پہلے نکالنے کا اختیار دیا ہے اور پھر نکالنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر نکال سکتے نہ ہو، ہاتھ ڈالیں اور بندہ چھوٹ کے پھر جہنم میں گر جائے تو پھر اللہ نکالنے کا حکم کیوں دیتا؟ خالق کائنات جل جلالہ نے جو حکم دیا ہے تو اس سے ماننا پڑے گا۔ حکم بعد میں دیا، اختیار پہلے دیا۔ ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، الناس کروڑوں انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں آباد کرنا، یہ وہ اختیار ہے جو میرے رب نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ محتشم صاحب حضرات غور کیجئے، قرآن و سنت کا یہ بیان، اس کو سمجھنا ہے، اس کو آگے سمجھانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تو شان یہ بیان کر رہا ہے، ہم نے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کے دستگیر بن جائیں، لوگوں کی حاجت روا بن جائیں، لوگوں کے مشکل کشا بن جائیں، ان کی بگڑی کو بنائیں، ان کی قسمت کو سنواریں، جہنمیوں کو جنتی بنائیں، جو جہنم کے شعلے ہیں ان کو فردوس کا نور بنائے۔ جو یہ کام کرتا ہو اسے روح مشکل کشا بھی کہتی ہے، حاجت روا بھی کہتی ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ شان دے کے ایک وہم کو بھی زائل کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کی ایک شان ہوگی، وہی لفظ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بولو گے کسی لحاظ سے تو شرک ہو جائے گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے لوگوں سن لو، تیسرے پارے میں نے یہی شان اپنی بیان کی تھی اور 13ویں پارے میں یہی شان اپنے نبی کی بیان کر رہا ہوں۔ میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں، وہ اور ہے جن کو میری شرک کے لحاظ سے، شرکت کے لحاظ سے، اشتراک کے لحاظ سے لفظ ان پہ بولے نہیں جاتے۔ میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، مگر میں بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں، میں نکالتا ہوں، اس میں کسی کی طاقت کا محتاج نہیں۔ یہ بھی نکالتے ہیں اور میری دی ہوئی طاقت سے نکالتے ہیں۔ دیکھیے تیسرا پارہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، انہیں نکالتا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، سویروں کی طرف۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر اپنی یہ شان بیان کی ہے کہ میں اندھیرے ختم کر کے لوگوں کو نور کی طرف نکالتا ہوں، اور 13ویں پارے میں یہی شان اپنے محبوب علیہ السلام کی بیان کر دی ہے۔ یہ سنی ہے جو اس کو شرک نہیں مانے گا، اس دونوں آیات پہ عمل بھی کرے گا، عقیدہ بھی رکھے گا۔ اللہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، لیکن شرک نہیں ہے۔ وہ ظلمت سے کھینچ کے نور دیتا ہے، اس میں کسی کی طاقت کا محتاج نہیں۔ محبوب علیہ السلام بھی وہی کام کرتے ہیں، مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔
दोनों आयात हैं, इनको कुरान से निकाला नहीं जा सकता और इनको मान सिर्फ हो सकता है जो पहले अहले सुन्नत में दाखिल होगा। मैं बबांगे दोहल कहता हूं, जो शख्स उस अपने मसलक पे रह के सुन्नी बने बगैर इन दोनों आयात को मान कैसे सकेगा? सिर्फ इसी शक्ल में जो सुन्नी अकीदा है मानेगा, वो भी मुश्किल कुशा है, ये भी मुश्किल कुशा है। रब्बे कायनात की हाजत रवा है, महबूब अलैहिस्सलाम की हाजत रवा है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, ना किसी से इज़्न का मोहताज है, ना किसी की तौफीक का मोहताज है। नबी अलैहिस्सलाम भी काम वही करते हैं मगर अल्लाह की इज़्न से और उसकी दी हुई तौफीक से करते हैं। अब सुन लो, लोगों ने जो किस्से बना रखे हैं कि फलां ने कलमा ना पढ़ा, फलां को फायदा ना हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद, अंदाज़े तबलीग, आपका बयान तौहीद और आपके इख्तियारात और आपकी हिदायत, उसमें किसी तरह का कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं। ये बात अपनी अपनी जात की है, अपनी अपनी सोच की है, अपनी अपनी हैसियत की है। अब बारिश बरसती है तो जो चीज जिस जगह पे पानी का नज़ूल होता है वो जमीन सलाहियत रखती है, वहां पे फूल खिलते हैं। गंदगी के ढेर पे वही बारिश है लेकिन वहां गंद बढ़ जाता है। तो क्या ये कहा जाएगा जो बारिश गंदगी के ढेर पे बरसी उस बारिश का कसूर था और जो बाग में बरसी वो बारिश अच्छी थी? नहीं, बारिश एक थी। आगे अपनी अपनी सलाहियत का फर्क था। कुरान को सारे हादी मानते हैं, तो कुरान को कुछ लोगों ने पढ़ा, हिदायत पा गए, कुछ लोगों ने पढ़ा, वो देखते रहे, गंदगी बढ़ती रही। तो क्या कुरान की हिदायत का इनकार करोगे? नहीं नहीं, कुरान आती रहेगा, बस उस बंदे की सलाहियत में फतूर है। ऐसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी नूर फैलाते हैं। अगर अबू जाहल रहा, उत्बा रहा, तो आपके इख्तियार का इनकार नहीं, उनकी हैसियत का इनकार करना पड़ेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इख्तियारात मुस्तफा। देखिए कैसी उल्टी गंगा बहती है। जब कुरान हादी है, जब इसके बावजूद भी कि पढ़ने वाले ने पढ़ा, सुनने वाले ने सुना लेकिन कबूल नहीं किया, तो क्या हमने कहा उसकी अपनी किस्मत का ये हिस्सा है। ये जमीन गंदी थी जहां जो फैज कुरान का जज्ब ना कर सकी, ऐसे ही महबूब अलैहिस्सलाम के जो करीब आए और फिर भी बच ना सके, इससे सरकार के इख्तियार और कुदरत की नफी नहीं होती, इससे उसकी अपनी जो किस्मत है और उसूल की जो उसके अंदर सलाहियत की कमी है उसको माना जाएगा, उसको बयान किया जाएगा। वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिधर निगाह करते हैं जर्रे आफ्ताब बन जाते हैं। अब देखिए रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग ये आयत पढ़ती हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत नहीं दे सकते तो दुनिया में करने क्या आए हैं? आप तो ये काम करने आए हैं कि जो सुन्नत वाले हैं उनको नूर दिया जाए, जो गुमराह है उनको हिदायत दी जाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो शान ही रब ये बयान करता है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, बेशक हमने भेजा ही इसलिए आपको कि आप लोगों को सीधे रास्ते का पता बताते हैं। अब क्या मतलब बनेगा? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ये भी आयत कुरान है, व इन्नका लतहदी, ये भी आयत कुरान है। और दोनों को मानेगा तो सिर्फ सुन्नी मानेगा। ला तहदी का मतलब यह है कि हिदायत मखलूक अल्लाह की है, आप हिदायत के खालिक नहीं है। व इन्नका लतहदी का मतलब यह है जो अल्लाह हिदायत पैदा करता है, ऐ नबी तुम उस हिदायत को तकसीम करते जाते हो। लोगों ने किस तरह कुरान मजीद के मजमून से जुल्म किया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف نکالے، بھیجا اس لیے ہے کہ ہدایت دے، تو پھر آپ کے ہادی ہونے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھانا مقصود تھا۔ جیسے وہاں اللہ کی توفیق سے نکالتے ہیں، خود نہیں نکالتے، ایسے ہی یہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہدایت دیتے ہیں، اپنی طرف سے ہدایت عطا نہیں کرتے۔ پھر قرآن مجید برہان رشید کو دیکھو، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا تم میں سے کوئی ستھرا نہ ہوتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے۔ دل کا تزکیہ، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، یہ خالق کائنات نے اپنی شان بیان کی ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرماتا ہے؟ یتلو علیہم آیات کا، وہ نبی آئے ہیں اے اللہ، وہ تیری آیات تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یزکیہم، جس پر قرآن پڑھتے ہیں اس کا دل ستھرا کر دیتے ہیں۔ اب یہ اختیار کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کو عام لوگوں جیسا نہ سمجھو، ان کی حیثیت کا انکار نہ کرو، ان کا اختیار اتنا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ نے اپنی شانوں کی نسبت ان کی طرف کرتی ہے، خود بھی دلوں کو صاف کرتا ہے، ان کی عظمت بھی بیان کی کہ یہ بھی دلوں کو صاف کرتے ہیں، خود بھی ظلمت سے نکالتا ہے، یہ بھی ظلمت سے نکالتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، ان کے پاس اختیار نہ ہو تو یہ شان بیان کیسے ہو سکتی ہے؟ ماننا پڑے گا۔ پورا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے جلسے اس بات پہ ہوتے رہے کہ وہ تو اپنے چچا کو بھی فائدہ نہ دے سکے، چچا کو بھی فائدہ نہ دے سکے، یہ انکار ہے صحیح بخاری کا۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو اپنے چچا کو فائدہ دیا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اغنیت عن امک، اپنے چچے کو تم نے کیا فائدہ دیا؟ وہ تو تمہاری لڑائیاں لڑتے رہے، ابو طالب تمہاری وجہ سے سارے کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو فائدہ کیا دیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سن لو چچا عباس، میں نے اپنے چچے کو فائدہ دیا ہے، کان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں تھے۔ جہنم وہ گہرا جہنم کہ 70 سال پتھر کے پیندے تک پہنچنے میں لگ جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے لگے، انہو فی دہداہ من النار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اب چچا کو کھینچ کے میں اوپر لے آیا ہوں، آگ صرف ٹخنوں تک رہ گئی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو چچا بالکل جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ یہ شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، کلمہ پڑھ کے اگر بچتے تو پھر کلمے کا کمال ہوتا، اگرچہ کلمے کا انکار کیا چچا نے، نبی نے پھر بھی کھینچ کے وہ 70 سال کی مسافت ختم کر دی ہے، اور صرف ٹخنوں تک عذاب باقی رہ گیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ٹائم بڑا مختصر ہے، نبی علیہ السلام کے اختیارات کو دیکھو۔ صحیح مسلم ہے، جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کے پوچھتے ہیں، الیامن ھذا ام للابد، یہ حج جو فرض ہوا ہے کیا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، یہ ہر بار فرض ہے، ہر سال فرض ہے؟ وہ پوچھتے ہیں، محبوب علیہ السلام خاموش ہیں۔ جب دوبارہ پوچھا سرکار پھر خاموش ہے، جب انہوں نے پھر پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام کی زبان حرکت کرتی ہے، فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم،
میں خاموش بیٹھا ہوں، اگر تمہارے سوال کے جواب میں میں نے ہاں کہہ دیا، ہر سال فرض ہو جائے گا۔ کیسی شان ہے؟ فرمایا تم پوچھتے ہو میں پورا جملہ نہیں بولتا، اس زبان کی حیثیت دیکھو، اس زبان کی اتھارٹی کیا ہے شریعت بنانے میں۔ فرمایا جب تک خاموش ہوں، زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 سال حج فرض ہے، تم پوچھتے ہو کیا ہر سال فرض ہے؟ میری زبان سے صرف لفظ نام نکل گیا، ہاں کا لفظ نکل گیا، یہی رب کا قانون ہوگا، یہی شریعت ہوگی، یہی دین ہوگا، یہ میری مرضی ہے۔ بولوں تو 1 حج فرض ہے، نہ بولوں تو 1 حج فرض رہے، بول پڑوں تو ہر سال فرض کر دوں، وہ زبان دشت و شب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح مسلم لو قلت نام لوجبت، اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ تو کیا پتا چلا ہاں پہ سب کچھ موقوف ہے، بولے تو پھر بھی رحمت ہوتی ہے، خاموش رہے تو پھر بھی رحمت ہوتی ہے۔ وہ بار بار تقاضا کر رہے ہیں اور سرکار بول نہیں رہے، شفقت نے مجبور کر رکھا ہے کہ امت کو پھر بوجھ محسوس ہوگا، دنیا میں پھیل جائے گی امت، ہر سال آنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ نے اتنی شان دے دی اس زبان کو، صحابہ یہ بولے تو فرض کرتی ہے، خاموش رہے تو فرض کو روک لیتی ہے۔ جس زبان کو اللہ نے فرض کے اندر اتنا اختیار دیا ہے، اس کو شفا میں کتنا بڑا اختیار عطا فرمایا ہوگا۔ لو قلت نام، اگر میں نے ہاں کہا، لواجبت، ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اب دیکھو قیامت تک کہ کتنے مسلمانوں کی مشکل حل ہوئی۔ اگر ہر سال حج صاحب استطاعت پہ فرض ہو جاتا، نبی علیہ السلام کو تو اس کے لیے کوئی مشقت نہ کرنا پڑتی، صرف ایک بار زبان ہلاتے، لفظ نام بولتے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشقت کا سلسلہ آ جاتا۔ یہ وہ محبوب ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، اس وقت کے غلاموں کی مشکل کو حل نہیں کیا، صرف اس مشکل کو حل نہیں کیا، قیامت تک کی مشکل کو حل کر دیا ہے۔ فرمایا یہ اپنی مرضی ہے، چاہوں تو بولوں چاہوں تو نہ بولوں، اس کو اختیار نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اگر بولتا ہوں ہر سال فرض ہو جائے گا، نہیں بولتا 1 بار فرض رہے گا، مجھے اللہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ خاموش رہو یا بولو، اختیار دے دیا ہے، اپنی مرضی سے خاموش ہوں، نفلی حج کا ثواب بیان کرتا ہوں مگر ہر سال فرض نہیں کرتا، نفلی کرو گے ثواب مل جائے گا، اگر فرض ہو گیا پھر چھوڑو گے عذاب ہوگا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، لہذا اپنے اختیار سے ہر سال کی فرضیت کو میں نے روک رکھا ہے۔ طبرانی میں ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الصلاۃ، اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان پر مسواک یوں فرض کرتا جس طرح میں نے نماز کو فرض کیا ہے، جس طرح میں نے نماز کو فرض کیا ایسے ہی میں مسواک کو بھی فرض کر دیتا، مگر یہ اپنی مرضی ہے، جسے چاہوں فرض کروں، جسے چاہوں روک لوں، میں نے نماز فرض کر دی ہے اور مسواک کی فرضیت کو روک لیا ہے۔ نماز کی حیثیت اور تھی، وہ ضروری اہم فرض تھا، وہ دے دیا ہے، باقی بھی فرض بنا سکتا تھا، مگر مشقت نے مجھے مجبور کر دیا کہ امتی کے پاس سفر میں اگر مسواک نہیں ہوگا تو پھر اتنا عذاب ہوگا جتنا نماز کے نہ پڑھنے کا عذاب ہوتا ہے۔ میں مشکل کشا بن کے آیا ہوں، عذاب روک سکتا ہوں، لہذا فرضیت کو، مسواک کی فرضیت کو میں نے روک کر قیامت تک امتی کی مشکل کشائی بھی کی ہے، حاجت روائی بھی کی ہے۔ کیا شان ہے اس مضمون کی، ایک نہیں درجنوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی مرضی سے میں نے اس کو یوں کر دیا، لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء الی آخر اللیل، اگر امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو
تو میں کہتا نماز عشاء 2 بجے پڑھا کرو، لیکن میں نے مشقت کو دیکھتے ہوئے 2 بجے فرض نہیں کی، پہلے ہی ٹائم بنا دیا ہے۔ جن کو اتنا بڑا رب نے اختیار دیا ہو ان کے بارے بے اختیاری کا تانا کون دے سکتا ہے؟ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اختیار کا منظر دیکھو، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عطا بن ابی رباح کو کہتے ہیں اگر تم یقیناً جنتی خاتون کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے بتا دو کہ جو رجسٹرڈ جنتی خاتون ہے۔ ابن عباس کہنے لگے ہاذہ امرأۃ سودا، یہ سیاہ خاتون یقیناً جنتی ہے۔ پوچھا گیا تمہارے نزدیک اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ کہنے لگے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ یہ عورت وہاں پہنچ گئی، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کیا ہوا؟ عورت کہنے لگی اسراؤ واتکشفو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنف نازک ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں، میرا سطر صحیح نہیں رہتا، میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ میرے اس مرض کو صحیح کر دے۔ صحابیہ ہے، کیا مسئلہ نماز کا لے کے آئی ہے، روزے کا مسئلہ پوچھا ہے، یہ مسائل بھی پوچھتے ہیں، لیکن پیغمبر کو حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں کہ مرگی بھی ختم کریں گے، کپڑے بھی ان پر حکومت ان کی ہے۔ جب انہوں نے ایک بات آ کے مانگی، میرے محبوب علیہ السلام نے 2 پیشکشیں کر دی۔ صحیح بخاری، فرما ان شئتے صبرتے فلک الجنہ، چاہو تو صبر کرو بیماری پر، آج تمہیں جنتی بنا دیتا ہوں۔ وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ ان یعافیک، اور چاہتی ہو تو میں دعا کرتا ہوں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ ایسی پیشکش کیسے کر سکتا ہے؟ چاہو تو بیماری ٹھیک کرا لو اور چاہو تو بیماری کے بدلے میں جنت لے لو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، جو چاہو لے لو، جو چاہو مانگ لو۔ قربان جاؤں اس صنف نازک کے فیصلے پر۔ کہنے لگی اصبرو، بیماری پہ صبر کر لیتی ہوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، آپ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ کیسا عقیدہ تھا، بالکل شک نہیں تھا۔ آج کا کوئی اس طرح کا آدمی ہوتا جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو بالکل محدود کر رکھا ہے، تو فوراً وہ بول پڑتا آنکھیں تو صحیح کروا لوں، پتہ نہیں جنت ان کے کہنے پہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وہ صحابیہ کتنا پکا عقیدہ ہے، کہنے لگی ٹھیک ہے وہ مرگی کے دورے والی کہ میری بیماری برقرار رہے میں اس کو برداشت کروں گی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ یہ ان کا ہی عقیدہ نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی عقیدہ ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر جنتی خاتون دیکھنی ہو تو میں بتاتا ہوں، تو یہ عقیدہ تھا کہ سرکار نے جنتی کہہ دیا تو یہ جنتی بن گئی ہے، ورنہ اگر شک والی بات ہوتی تو یوں اعلان نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، لوگوں ہمارے نبی علیہ السلام اتنی شان والے ہیں، جسے چاہے دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، کیونکہ واضح طور پر کہہ دیا چاہو تو بیماری رہے گی تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی۔ اس صنف نازک نے اپنے لیے جنت کو پسند کر لیا۔ یہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف جس نابینے آدمی کی بات کرتے ہیں، وہ بھی سرکار کے دربار میں آیا تھا اور کہنے لگا کہ میری آنکھیں دنیا دیکھنے کے قابل نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے علاج کر دو۔ تو وہاں بھی میرے نبی علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یہی فرمایا تھا، چاہو تو آنکھیں لے لو، چاہو تو جنت لے لو۔ انہوں نے آنکھیں مانگی، آنکھوں کا تقاضا کر لیا۔ ادھر صنف نازک اس امرأہ سودا نے جنت مانگ لی، بیماری پہ صبر کیا، اور اس نابینا صحابی نے آنکھیں مانگ لی،
اور بھی بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو سامنے سر پر اس بات آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، مزہ تو تب تھا کہ فوراً بیماری درست ہو جاتی، تو جنت کی تقاضا بھی کر کے جنت لے کر بھی اعلان کر دیا گیا، اور جس نے آنکھوں کی درخواست کی ہے اس کو محبوب علیہ السلام نے آنکھیں عطا فرما دی ہیں، اور یہ ثابت کر دیا ہے جو چاہتا ہے وہی عطا فرما دیتا ہوں۔ اب یہ امرأہ سودا نے جب جنت لے لی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مزید کچھ مانگنا چاہتی ہوں، میں بیماری تو میں نے پسند کر لی کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی اور یہ مجھے منظور ہے، یہ دورہ مجھے پڑے گا، لیکن یہ تو دعا کر دو کہ میں بے پردہ نہ رہوں، جب گروں تو میرا پردہ صحیح رہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے کپڑوں پر تو میری حکومت نہیں ہے، میں کیسے ضمانت دے سکتا ہوں، تم گرو گی تو کپڑے تو ہٹ جائیں گے، نہیں نہیں، جب اس نے جنت کے بدلے میں بیماری قبول کر لی اور پھر پردے کی پابندی کا سوال کیا کہ میں گر جاؤں مگر میرا سطر خراب نہ ہو، محبوب علیہ السلام کا اختیار دیکھو، فرمایا ٹھیک ہے دورہ تو پڑے گا مگر کبھی تم بے پردہ نہیں ہوگی۔ کیا اختیار ہے؟ کنز العمار شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پانی بند ہے، نبی علیہ السلام نے کیا اختیار دیا ان کو؟ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب ان کو ملنے گیا تو کہنے لگے ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، یہ روشن دان دیکھو، اشرف علی منہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ، آج رات نبی علیہ السلام نے یہاں سے جھانک کے مجھے دیکھا ہے، اور فرمایا یا عثمان حسرو کا، عثمان تیرا پانی انہوں نے بند کر دیا ہے، تو میں نے کہا ہاں پانی بند ہے، ادلا لی منہا دلوا، اس روشن دان سے میرے نبی علیہ السلام نے پانی کا ڈول لٹکایا، شربت منہ حتی وجدت بردہ علی کبدی، میں نے وہ پانی پیا اور اب تک اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرما دیا ہے ان شئتا، اگر تم چاہتے ہو دعوت اللہ فینصرک علیہم، میں دعا کر دیتا ہوں باغی اپنی موت آپ مر جائیں گے، اللہ کی ایسی مدد آ جائے گی، وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا، اور اگر ویسے دنیا میں نہیں رہنا چاہتے پھر آج کا روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو، دو راہیں پیش کرتی ہیں، فرمایا چاہو تو پھر میں دعا کرتا ہوں کوئی باغی تمہارے خلاف نہیں رہے گا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور چاہو تو یہ لے لو کہ اگر شہادت چاہتے ہو پھر آج کا روزہ میرے ہاں افطار کرنا۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا ماذا اخترتا، عثمان جب نبی علیہ السلام نے تجھے اختیار دے دیا تھا تو بتاؤ تم نے کون سی شک پسند کی ہے؟ ہمیشہ رہو، تم نے یہاں پر بادشاہت کو اور امارت کو، خلافت کو پسند کیا اور باغیوں کے ہلاک ہو جانے کو پسند کیا یا شہادت کو پسند کر لیا؟ تو کہنے لگے اخترت الفطر عندہ، میں نے خود کہہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا روزہ آپ کے ہاں افطار کروں گا۔ نعرہ رسالت، مختار دو عالم، مختار دو عالم۔ محتشم سامعین حضرات، یہ بہت لمبا موضوع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار، آپ کا فائدہ، آپ کا نفع دینا، یہ داستان تو بڑی طویل ہے، لیکن بنیادی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، لوگ بار بار قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی تم کہہ دو کہ میں اپنے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے لوگوں کی زبانیں گھس گئی ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ خالق کائنات نے اس سے آگے بھی کچھ فرمایا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہاں پہ آیت ختم نہیں ہو رہی، آگے اللہ فرماتا الا ما شاء اللہ،
میں خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ نے ہر چیز کا مالک بنا دیا ہے۔ لا املکو کے بعد ایک جگہ جب آراف میں الا ماشاء اللہ آ گیا تو دوسرے مقام پر بھی اس کا معنی معتبر ہوگا، اگرچہ لفظوں میں موجود نہ ہو تو کیا مطلب ثابت ہوا؟ جس طرح تم نے دیکھا لا الہ سے ہر الہ کی نفی ہو گئی، لیکن جب اللہ آیا تو پھر اللہ کا ثبوت ہو گیا، ہر اللہ کی صفت کا ثبوت ہو گیا، اللہ کی قدرت کا ثبوت ہو گیا، اس کی الوہیت کا ثبوت ہو گیا۔ پھر لا کو نہیں دیکھا گیا، اللہ کی شان کو دیکھا گیا۔ ایسے ہی محبوب علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں لا املکو، میں اپنے طور پر مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، جو کچھ چمک نظر آ رہی ہے سب کچھ میرے رب کی عطا ہے۔ لہذا اللہ ماشاء اللہ نے فرق کر دیا۔ اور بتوں کی آیات پڑھنے والے دیکھ لے، جب قرآن مجید میں وہ بتوں کی آیات کا تذکرہ ہے، پورے قرآن میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ بت جو ہے کسی لحاظ سے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نہیں استعمال کیا، اور ان کے بارے میں استعمال کر کے رب نے بتا دیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ میری عطا سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس جو نبی علیہ السلام کا جبہ تھا، اس جبے کی شان کیا تھی؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے حاضی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ جبہ عام جبہ نہیں، یہ میرے جبہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، سرکار اس کو پہنتے تھے، کانت عند عائشہ تھا، یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، لما قبلت قبضتها، جب ان کا وصال ہو گیا یہ جبہ میں نے لے لیا، اس کی برکت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ فرماتی ہے نحلو نغسلها للمرضى نستشفی بها، اس جبے کو دھو کے پانی نچوڑ کے پی لیں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کیا عقیدہ ہے صحابہ کا؟ وہ جانتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، مگر جبہ کیوں دھوتے ہیں، جبہ کیوں نچوڑتے ہیں، جبے کا پانی کیوں پیتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں اللہ کے اذن سے جبہ بھی مددگار ہے، یہ جبہ مشکل کشا بھی ہے، یہ جبہ حاجت روا بھی ہے۔ جس نبی علیہ السلام کے کپڑے کی یہ شان ہو کہ مشکل کشائی کرے، ان کی اپنی ذات کی مشکل کشائی کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا یہ شرک کا الزام جو اہل سنت پہ دیا جا رہا ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچ جائے گا۔ مبارک ہو تم کو اہل سنت، یہ عقیدہ ہم نے کہیں سے گھڑا ہوا نہیں لیا، صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ یہ عقیدہ بانٹ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے پیکر سے جو دھاگے لگ جاتے ہیں وہ دھاگے بھی اللہ کے اذن سے مددگار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات ضمناً عرض کر دوں، یہاں جو جلسہ ہوا اس میں یہ بار بار کہا گیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو جبہ بھی بنایا گیا اور اس کو لعاب بھی لگایا گیا اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے بھائیوں توجہ سے سننا، پہلی بات جو عبداللہ بن ابی بن سلول کو جبہ پہنانے کی ہے، جس وقت ان کا بیٹا، اس کا بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے باپ کا پیغام انہوں نے سنایا کہ میرا والد اب یہ چاہتا ہے کہ آپ گھر تشریف لے چلیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اور وہ کہتا ہے کہ قمیص مجھے پہنا دینا، وصیت کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جنازہ میرا پڑھا دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پکے مومن نے اپنے باپ کے بارے میں سفارش کی، اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جب ابن سلول نے یہ کہا تھا کہ ہم جا کے مدینہ شریف سے ذلیلوں کو نکالیں گے، ہم عزت والے واپس جا کر، جب محبوب علیہ السلام کو اس نے ذلت والا کہا، سرکار کے غلاموں کو ذلت والا کہا، اس بیٹے نے تلوار پکڑ لی اور کہا جب تک تم اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہتے اور میرے نبی کو عزیز نہیں کہتے میں اس وقت تک تلوار
نہیں رکھوں گا، تمہارا ساتھ تن سے جدا کر دوں گا۔ جب اس باپ نے اپنے لفظ واپس نہیں لیے اس وقت تک اس بیٹے نے تلوار نہیں رکھی۔ یہ پکا مومن اب جب باپ کے لفظوں کو سمجھنے لگا کہ شاید باپ توبہ کرنا چاہتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو محسوس کر لیا کہ یہ پکا منافق اب جاتے ہوئے بھی اپنی منافقت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ بیٹے کو محسوس ہونے لگا کہ یہ اب صحیح مومن ہو گیا ہے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا تاکہ ایت اتر جائے اور قیامت تک اس کی منافقت کا پردہ پھٹ جائے کہ اگرچہ مجھ سے قمیص مانگ رہا ہے پھر بھی سچے دل سے نہیں مانگ رہا، منافقت سے مانگ رہا ہے۔ اللہ سے آیت اتروانے کے لیے محبوب علیہ السلام اس کے گھر جنازے پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، چونکہ بخاری میں ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے آئے تھے، ان کا قد بڑا تھا، اس عبداللہ بن ابی بن سلول کا قد بھی بڑا تھا، تو اس کی قمیص پوری آئی تھی۔ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی بدلہ پورا ہو جائے، کل اگر یہ قمیص والا اس کا احسان باقی رہ گیا تو پھر حشر میں اس سے کچھ نرمی کرنا پڑے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ پکا دشمن کسی نرمی کا مستحق بن جائے۔ میں آج قمیص پہنا دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں بدلے اتر جائیں اور حشر کے دن یہ جہنم کے نچلے طبقے میں جلتا رہے۔ یہ بخاری نے واضح کیا کہ یہ وجہ تھی قمیص پہنانے کی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچانے کے لیے تو کیا ہی نہیں، سرکار کا تو مقصد یہ ہے کہ اس نے جو اب منافقت کو چھپانے کی میرے جبے کے سہارے کوشش کی ہے، جبہ پہناؤں گا تاکہ یہ کوشش بھی تار تار ہو جائے، آیت نازل ہو جائے اور قیامت تک کے لیے اس کا نفاق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اب اس کو فائدہ نہ ہونا یہ نبی علیہ السلام کے فیض کی تو نفی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اب جس نے قرآن دیکھ کے بھی کلمہ نہ پڑھا تو اس سے قرآن کی تو نفی نہیں، اس کی حیثیت کی نفی ہے کہ اس میں قرآن سے فیض لینے والی بیٹری ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اعتراض نبی علیہ السلام کی شان پہ نہیں ہو رہا، یہاں اس کی بیٹری کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ نبی جن کے بدن سے جو کپڑا لگے وہ بھی مشکل کشا بن جائے، تب وہاں بنتا ہے جہاں بیٹری موجود ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ منافقت سے گستاخی سے وہ حیثیت ختم ہو چکی ہے، لہذا سرکار کا کمال تو باقی ہے لیکن اس کی مذمت کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ۔ یہاں یہ بات ضمن سامنے آ گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں جنت البقیع میں دفن ہوا، یہ بات کر کے اپنی شناخت خود کروا بیٹھے۔ تبرکات کا فائدہ اسے ہوتا ہے جس کا عقیدہ تبرکات والا ہوتا ہے۔ اگر تبرک والا عقیدہ نہ ہو، نبی علیہ السلام کی قمیص بھی پہنا دی جائے پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو خاکے مدینہ کے شرف کو مانتا نہ ہو اس کو 1000 بار بقیع میں دفن کر دو پھر بھی مردود رہے گا، اس واسطے کہ صحیح بخاری کی حدیث نے واضح کر دیا ہے۔ مسلک حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت۔ اگر یہ صلاحیت نہیں پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، پھر نہ مکہ شریف کا فائدہ ہے، نہ مدینہ شریف کا فائدہ ہے، نہ قرآن کا فائدہ ہے۔ تو کون ہے جس نے قرآن کا انکار کر دیا ہو؟ کیونکہ ابو جہل کو یہ قرآن پڑھا ہی نہیں سکا، ابو جہل کو یہ قرآن مومن نہیں بنا سکا، ہم اس قرآن کی عظمت کو نہیں مانتے۔ آج تک قرآن کی عظمت کو اس واسطے نہیں جھٹلایا گیا کہ اس نے ابو جہل کو کلمہ نہیں پڑھایا، ابو جہل کی اپنی بدقسمتی تھی، اس کی صلاحیت مر چکی تھی، قرآن کی ہدایت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ایسے یہاں پر ابن سلول کی صلاحیت مر چکی تھی، میرے نبی کے تبرک میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں حیثیت ہوتی ہے وہاں فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف ہے، جب نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا
تو محبوب علیہ السلام نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میری صاحبزادی کو غسل دو اور جب غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا کہ اب ہم فارغ ہو گئی ہیں۔ بتایا گیا تو کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا تہبند تبدیل کیا، نیا باندھا، اور جو پہلے باندھا ہوا تھا فرمایا یہ اب میری بیٹی کو کفن پہنا دو۔ اللہ، یہ کپڑا اس بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے، باقی کپڑے اوپر پہنانا۔ اب اگر سرکار کے بدن سے لگنے والے کپڑے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو سرکار خود کیوں پہنوا رہے تھے؟ نبی علیہ السلام اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ میرے بدن سے جو کپڑا لگتا ہے وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے، حاجت روا بن جاتا ہے، مفید بن جاتا ہے۔ بلکہ بڑے مزے کی بات ہے، محدثین نے یہاں بحث کی کہ پہلے ہی یہ تبدیل کر دیتے، جب غسل شروع ہوا تھا تہبند دوسرا پہن لیتے، پہلا اتار دیتے، یہ کیوں فرمایا کہ جب غسل مکمل ہو جائے پھر مجھے بتانا؟ تو عمدۃ القاری شرح بخاری میں بدر الدین عینی کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ تازہ تازہ برکت میری بیٹی کو ملنی چاہیے، اگر پہلے اتاروں گا درمیان میں کچھ وقت گزر جائے گا، اگرچہ اس کی برکت باسی نہیں ہوتی، وہ جبہ 23 سال پہلے پہنا تھا اور بعد میں 25 سال کے بعد بھی وہ شفا بانٹ رہا تھا، لیکن یہاں مقام بڑا ہے، اپنی لختے جگر ہیں، صاحبزادی ہیں، فرمایا ایک لمحہ وہ میرے بدن سے چادر جدا ہو، دوسرے لمحہ میری صاحبزادی کے بدن پہ آ جائے، یہ تازہ برکت دینا چاہتا ہوں، اس واسطے یہ کہا ہے کہ جب غسل ختم ہو تو پھر مجھے بتانا تاکہ فوراً اتار کے یہ چادر عنایت کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک صحابیہ چادر لے کے آ گئی ہے، محبوب علیہ السلام نے وہ چادر اوڑھ لی ہے، ایک سائل نے چادر مانگی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے عطا کر دی ہے۔ جب سرکار مجلس سے اٹھے ہیں لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ چادر تم نے کیوں مانگی؟ اس نے، وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو میں نے کیوں مانگی، رجوت برکاتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، میرے بھائیوں میں نے کوئی چادر گرمی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری صحابہ کا عقیدہ، رجوت برکاتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ سرکار نے پہنی ہے لہذا اس میں برکت آ گئی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلی اکفن فیہا، مجھے اس کا کفن پہنانا قبر منور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان کیا مبارک عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ ایک طرف آج کا ایک بونا سا انسان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، دوسری طرف صحابہ کہتے ہیں ان کا فائدہ تو اپنی جگہ رہا، ان کی چادر بھی فائدے دیتی ہے۔ اللہ، کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا ان لوگوں میں اور صحابہ کے عقیدے میں۔ مجنو لیلا کی داستانی بیان کر رہا، صحیح بخاری سے اس عقیدے کو واضح کر رہا ہوں۔ صحابی نے چادر اس لیے مانگی، رجوت برکاتہا، مجھے برکت ملے گی، سرکار کے بدن سے لگی، مجھے کفن پہنانا، قبر میں جاؤں گا روشنی ہوگی، وہ قبر جس کو کروڑ سورج بھی روشن نہیں کر سکتا اس کو یہ چادر روشن کر لے گی، سبحان اللہ۔ کیونکہ قبر تب بنے گی جب اوپر سے بند ہوگی، اور اس بند قبر کو 1000 سورج بھی روشن نہیں کرتا، اور میرے نبی علیہ السلام کی چادر بھی روشن کرتی ہے۔ سبحان جن کا اتنا فیض ہو، اتنا احسان ہو، اتنا فائدہ ہو، ان کے بارے میں کہنا وہ کوئی نہیں دے سکتے۔ یہ کہاں کی منطق ہے، کہاں کی عقل ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، 100% شرع صدر سے کہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام کا فائدہ اس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں۔ ان کے بدن سے جو کپڑا لگا وہ بھی کائنات میں مشکل کشا بن گیا۔ رجوت برکاتہا، میں نے چادر برکت کے لیے لی۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو کیا صحابہ نے انکار کیا؟ نہیں، بخاری میں ہے، حضرت سعد راوی ہیں، سب نے مانا۔ جب ان کا وصال ہوا تھا اسی چادر کا کفن پہنایا گیا، اور اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ لوگوں بعد میں شک میں نہ رہنا انہوں نے چادر کیوں مانگی تھی۔ بریلی کے تاجدار نے ترجمہ کر کے بتایا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے، رجوت برکاتہا، چادر کی برکت، چادر کا فائدہ۔
چادر کی عظمت نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی تو کتنی دیر میں اس چادر کی بیٹری چارج ہوئی؟ کیا سال لگ گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک سال بھی نہیں، ایک مہینہ بھی نہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں، ایک دن بھی نہیں، ایک گھنٹہ بھی نہیں، ایک لمحے میں چادر آئی ہے، دوسرے میں میرے نبی علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے، چوتھے میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لمحہ جو کپڑا جن کے بدن سے لگے اس کپڑے کو صحابہ مشکل کشا مانے، تو یہ وہ عقیدہ ہے سنی جو صحابہ سے چل کے تیرے سینے میں آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت کو صحابہ نے کس انداز میں واضح کر دیا۔ وہ اور لوگ ہیں ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ ایمان سے تعلق ہے، جو اپنے نبی کو غیر مفید سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس عقیدے کو ماننے والے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے بدن سے تو کپڑا لگ جائے، اگرچہ بے جان تھا لیکن اب کیا بن گیا ہے، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب شان مل گئی ہے، لہذا صحابہ جو توحید پرست ہیں، جن سے بڑا کوئی موحد نہیں انبیاء کے بعد، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے کو مددگار سمجھنا، اس میں توحید میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کی اذن سے ہی کپڑا مشکل کشا بھی بن گیا، حاجت روا بھی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ موضوع مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام کے اختیار کی عظمت کیا ہے۔ ایک دیگچا تھا، اس میں بکری کا گوشت تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام صحابی سے کہنے لگے ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پکڑاؤ۔ صحابی نے پکڑا دیا۔ پھر ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پکڑاؤ، انہوں نے پکڑا دیا۔ پھر تیسری بار ناولنی الذرا، بکری کی دستی پیش کرو۔ کہنے لگے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی تو اگلی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں اور میں نے دونوں پیش کر دی۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اختیار سنو کہاں تک ہے۔ فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، تم نے یہ نہیں سوچا کہ زبان کس سے نکلا ہے، اگر تم ٹانگیں پکڑاتے جاتے تو اور باہر نکالتے کروڑوں ٹانگیں نکل آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت۔ کیسے شک ہے کسی کو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکری کی اگلی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، یہاں عقل کو قربان کر دو، یہ دیکھو کہ کیا کون رہا ہے۔ جب میں مان رہا ہوں تمہارا کام ہے نکال کے دیتے جانا۔ لو ناولتنی ما زلت تناولنی، ہمیشہ ساری زندگی اگر تم اسی دیگچے سے ٹانگیں نکالتے رہتے، خود بنتی رہتی، خود پکتی رہتی، خود نکلتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین حضرات، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کے نفع کا انکار کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے تو اپنے غلاموں کے نفع کا اعلان فرما دیا۔ صحیح مسلم اور بخاری دونوں سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں گئے تو بیمار ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر محبوب علیہ السلام عیادت کے لیے گئے تو سعد کہنے لگے میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارا مال میں وصیت کر دوں اور لوگوں میں بانٹ دوں۔ محبوب علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا نہیں سارا نہیں دے سکتے۔ دو حصے پوچھا، فرمایا نہیں دے سکتے، تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہو۔ ایک بیٹی ہے اور دنیا میں سے جانے کو تیار ہے۔ جب رونے لگے تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یبکی کا، سعد روتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں کہ افسوس ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گیا تھا، اب میری موت تو مکہ شریف میں آ جائے گی، میں یہ چاہتا تھا کہ موت مدینہ شریف میں آئے، یہ مکہ شریف چھوڑ کے تو مدینہ شریف گیا تھا، اب میں تو بالکل قریب المرگ ہو گیا ہوں، موت کے قریب ہو گیا ہوں، اب میں تو چانس ہی نہیں رہا کہ مجھے کوئی مدینہ شریف پہنچائے، اس لیے مجھے رونا آ رہا۔ مرنے کا مجھے افسوس نہیں، وہ تو موت آنی ہے، لیکن مدینہ شریف کے چھوٹ جانے کا مجھے بڑا اندیشہ ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلے اللہم اشف سعدا، اللہ، اے اللہ میرے سعد کو تندرستی دے، اور پھر ہاتھ پھیرا چہرے پر، سینے پر اور پیٹ پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ملا؟ میرے نبی علیہ السلام نے صاف یہ جملہ بول دیا
لعلہ کا تخلفو، اے سعد تم نہیں جاؤ گے دنیا سے، ہمارے بعد بھی تم رہو گے، تم رہو گے۔ ینفع بک اقوام ویضر بک آخرون، اے سعد ابھی تو تمہاری وجہ سے کتنی قوموں نے کلمہ پڑھنا ہے اور کتنے کافروں کے چھکے تم نے چھڑانے ہیں، تم نافع ہو، تم داعی ہو، ابھی بہت سی قوموں کو تمہارا نفع پہنچے گا، بہت سی قوموں کو تمہارا نقصان پہنچے گا، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ کہاں 10 ہجری کی بات اور کہاں 55 ہجری میں مثال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے نافع کہا، فرمایا تمہارا نفع قوموں کو پہنچے گا۔ یہ قادسیہ کے ہیرو بنے، قادسیہ سے اسلام ایران میں داخل ہوا، ایران سے بلوچستان میں داخل ہوا اور پاکستان میں داخل ہوا۔ ہم سارے اس نفع کا حصہ لینے والے ہیں جو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو بتایا تھا۔ سعد اس وقت ایک بیٹی تھی، بعد میں 3 صاحبزادوں کا ذکر موجود ہے، وہ بڑے ہوئے، اتنی لمبی عمر پائی، نبی علیہ السلام کا علم غیب بھی ثابت ہوا، سرکار کے ہاتھ کی عطا بھی ثابت ہوئی۔ جو سعد فوت ہونے کو تیار ہے وہ 55 ہجری تک زندہ رہے، اور جو موضوع کی بات ہے فرمایا تجھ سے قوموں کو، ایک بندے کو نہیں قوموں کو نفع بھی پہنچے گا، نقصان بھی پہنچے گا۔ جس پیغمبر کے خادم نفع والے ہوں ان کی اپنے نفع کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ صحیح مسلم میں اور بخاری میں ہے کہ محبوب علیہ السلام نے حضرت سعد کو نافع قرار دیا، فرمایا تمہارا نفع بہت سی قوموں کو پہنچے گا۔ اس واسطے وہ لوگ قرآن کے مزاج کے قریب ہی نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام کے نفع اور اختیار کا انکار کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے تو اپنے غلاموں کو بھی نافع بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ خصوصیت حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایسے درجنوں حوالے کتب میں موجود ہے، ان کی زبان سے جو نکلا اسی وقت پورا ہوا، جس کے بارے میں جو کہہ دیا فوراً۔ اگر کسی کو کہا یہ نبی نہ ہو جائے وہ نبی نہ ہو گیا، کسی کو کہا یہ زیادہ دیر زندہ رہے اور پھر رسوا ہو، وہ زیادہ دیر زندہ رہا اور پھر رسوا ہو گیا۔ جو لفظ بولے وہ لفظ پورے ہوئے، اور یہ مرتبہ کہاں سے ملا تھا؟ سیر اعلام النبلاء میں ذابی نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، اللہم اجب سعدا اذا دعاک، اے اللہ میرا سعد جب بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لینا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اور ان کی زبان سے اتنے سیف اللسان تھے، جو لفظ نکلتا تھا اللہ اس کو پورا فرما دیتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میری یہ گفتگو یہ طرح مصرع کے طور پر ہے، ابھی پوری غزل اس پہ باقی ہے۔ اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہوگا میں انشاءاللہ سر کے بل لا کے اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، اتنی پختگی چٹانوں میں بھی نہیں جتنی ہماری برہانوں میں ہے اور ہمارے ایمانوں میں ہے۔ اس واسطے میں تو ببانگ دوہل کہتا ہوں، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ مسلک حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت، فیض رضا، فیض رضا۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ان علماء اور منتظمین کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو ہماری نجات کا سبب بنائے اور دوسروں کی بہتری کا سبب بنائے، ہمارے لیے خیر کا وسیلہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات کھڑے ہو جائیں، ساتھ و سلام کریں۔ کعبے کے بدر دو جا تم پہ کروڑوں سلام، طیبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں سلام، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، حبیبی یا رسول اللہ
کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو سلام، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو یا رسول اللہ، ہم گناہگاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بلا تم پہ کرو سلام، کیوں کہو بے کس ہوں میں، کیوں کہو بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کرو سلام، آقا کام وہ لے لیجئے جو کرے راضی تمہیں، حبیبی یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے جو کرے راضی تمہیں، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کرو۔ سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل، ہمارا یہ اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے ان اثرات کو دور تک پہنچا. یا اللہ، اس کو ہماری نجات کا سبب بنا. یا اللہ، جتنی حضرات نے اس کے انتظام میں حصہ لیا ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین، جتنے احباب اس میں شریک ہوئے قدم قدم پر سب کو لاکھوں ثواب عطا فرما. جتنے حضرات اس کی سیکورٹی میں شریک ہوئے یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جاہ کے طفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان ہر لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. یا اللہ، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ، تمام مسلمانوں کو امریکہ اور اس کے حواریوں کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جاہ کے طفیل اسلام کو عروج عطا فرما. الہ العالمین، ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. یا اللہ، اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس محفل کے شرکاء پر رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین، تمام حضرات کو یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جن لوگوں کو نبی علیہ السلام کی شان کی خبر نہیں، یا اللہ ان کو محبوب علیہ السلام کی عظمت کا پتہ عطا فرما. یا اللہ، ان کی اصلاح فرما. الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے جتنے متعلقین فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی قبور کو منور فرما.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. الفاروق کیسر ہاؤس مکتبہ عثمانیہ نزد گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کھیلیا ڈاگو جن والے تو اس تمام پروگرام دی کیسے مل سکتی ہے جس صاحب نو کیسے دوتے کیسے لے سکتے ہیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان محترم، الحمدللہ یا رسول اللہ کانفرنس جاری و ساری ہے. علماء کا جمع غفیر مفتی عبد القریم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان سے قبل امیر جماعت عالمی تنظیم اہل سنت کے امیر پیر افضل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ خطاب فرما رہے ہیں. شاید میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ یہ کہنے کی کوشش فرما رہے ہیں. بہت سے عقائد بہت سے نظریات کو بیان کرنے کی کوشش کی اور بیان کیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث اس سے ہٹ کر نہیں. شاید میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ فرما رہے تھے تیرے در سے مانگنا اگر کفر ہے یا محمد تو میں ہوں کافر، مجھے ہے ناز اپنی کفری پر.